وہ چند مخصوص مولوی ہیں جو مطلب ہے کہ ہر جگہ میں مستثنا کرتا ہوں کہ ہم ایسے مولویوں کو، اب دیکھیں نا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پیر ہوتے ہی ایسے ہیں، ان پڑھ پیر ہیں، دم تویز اور یہی کچھ کرتے ہیں، آج کل ان کے پاس اور ہے کیا، نذرانہ ان کو دے دے، خوش کر دے، بس جیبیں گرم کر دو کافی ہے۔ جہاں کوئی اعتراض کرے گا یہ دیوبندی اور وہابی لوگ کہتے ہیں تو مجھے تو تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ وہابی بولتے ہیں پیروں کے پر تنقید کرتے ہیں، تو میں نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ تم یار میری توہین کر رہے تھے، چاہے مجلس میں بیٹھ کر بھی میرے سامنے پیروں کے خلاف بولیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں ان پیروں میں ہوں ہی نہیں۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا میرے سامنے آپ بولیں، میرے خلاف بولیں، پیروں کے خلاف بولیں کہ یہ چکر باز ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کو، پیسہ کھاتے ہیں، دم تویز کرتے ہیں، یہ سب چکر کرتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ میں نے کبھی فراڈ کیا ہی نہیں، اللہ نے فضل ابھی تک نہیں کیا، آگے کا پتہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو مجھے کوئی اعتراض۔ تو جب میں مولوی صاحبان پر بولتا ہوں تو جو لوگ، جن لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ چپ کر اٹھ جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ جو میں صفات گنواتا ہوں وہ ان میں بھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب میرے مخاطب ایسے، جب میں واضح کر دیتا ہوں کہ ایسے مولوی کہ جو ان لوگوں کے اشارے پر شریعت کا فتویٰ بدلتے ہیں، فتویٰ فروش ہیں، پیسہ 500 روپے کا نوٹ ان کو دے دیا جائے تو فقہ سے ایک جزی نکال لائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے جناب، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ان کو، ان کے حق میں یہ فلاں نے لکھا ہے۔ تھوڑی سی لالچ دنیا کی دی جائے تو آپ بتائیں کہ ایسے مولوی یا ایسے پیر، ایسے مشائخ، میں مشائخ کا بھی ذکر کرتا ہوں، اگر شیخ بھی کوئی ایسا ہے تو اس کا بھی کوئی شریعت میں مقام نہیں۔ سب سے مقدم اللہ اور رسول کی شریعت ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ علماء اور مشائخ ان احکام کے محافظین میں سے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر حفاظت کرنے والوں کا یہ عالم ہو، ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں نا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ مسئلہ خلق قرآن پر اختلاف اٹھا، شخصی حکومت تھی، شخصی حکومت۔ اب تو مشرف صاحب کسی کو قتل نہیں کر سکتے، صدر ہونے کے باوجود، وزیر اعظم ہونے کے باوجود جمالی صاحب کسی کو یوں سر عام کھڑے ہو کر قتل نہیں کر سکتے کھڑا کر کے۔ اس وقت یہ تھا کہ وہ شخصی حکومت تھی، سامنے 1,00,000 آدمی کو کھڑے کر کے اگر وہ قتل کر دے تو بادشاہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ دور تھا، ابھی تک یہ مغلیہ دور میں یہ سلسلہ رہا شخصی حکومتوں کا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، خلق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ خیر اختلاف ہوا، امام احمد بن حنبل کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، رسہ ڈال کر ان کو گھسیٹا گیا، اور یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، یہ لڑکے ینگ جو ہیں، ان ینگ لڑکوں کے ہاتھ سے ان کو کھنچوایا گیا، گھسیٹا گیا، اور 3 درے روز لگتے تھے ان کی پیٹھ پر کہ کہہ کہ یہ اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے، خلق ہے قرآن۔ انہوں نے کہا اللہ کی صفت ہے۔ پھر کوڑا لگتا تھا، بوڑھا آدمی تھا، اور 2,00,000 موضوع حدیث کا حافظ اور 4,00,000 صحیح حدیث کا حافظ، جس کے مقتدی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جس کے مقتدی ہیں، مقلد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل، حنبلی مسلک کا بانی،
آج بھی حجاز مقدس، مدینہ شریف اور یہ مکہ شریف، یہ بھی ہمبلی ہیں صاحب، وہاں فقہ ہمبلی چلتی ہے، سارا حجاز ہمبلی ہے۔ اتنا بڑا امام، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور ان کا وصال بھی اسی طرح ہوا، لیکن نہیں مانے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنی ضد کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے اہل علم کا مقام ہے۔ تو بادشاہ گھبرا جاتا تھا کہ اس بوڑھے کو جب ان کو باندھ کر دربار میں لایا جاتا تھا امام احمد بن حنبل کو، تو جو بڑے بڑے علماء اس دربار میں بیٹھے ہوتے تھے، بادشاہ کے چمچے علماء، جو احمد بن حنبل کی حق گوئی اور بے باکی کو گستاخی قرار دیتے تھے بادشاہ کی، وہ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب اس بوڑھے کو لایا جاتا تھا تو وہ سارے لرزہ برندام ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ ایک اللہ کا جلال ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس بوڑھے کو مارا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، مگر یہ کیا کوہ استقامت ہے کہ سر منہ ہلتا نہیں۔ اور ہم ہیں اپنے گریبانوں میں وہ جھانکتے تھے کہ ہم کتنے کمینے اور گھٹیا ہیں کہ اس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس ازلی بادشاہ اور حقیقی بادشاہ کی عظمتوں کو بھول گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک دن کوڑا پڑا امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر، تو آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا۔ یہ جو مجھے ایک بات یاد آ گئی، ازار بند ٹوٹ گیا، اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، 75 سال عمر تھی، 75 سال کا بوڑھا کوڑا کھا رہا ہے۔ ازار بند ٹوٹ گیا، اب خطرہ تھا کہ میں ننگا ہوتا ہوں سرے دربار، یوں اپنا رخ کیا آسمان کی طرف، رخ کیا اور عرض کی، اے میرے مالک، اب مجھے سرے دربار ننگا کرتا ہے؟ میں نے کیا یہی جرم کیا کہ تیرے اس قرآن کو کہا کہ یہ تیری صفت ہے، تیری مخلوق نہیں ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بے عزت کر اس محفل میں سرے دربار، اور اگر نہیں ہے تو میری عزت کو بچا۔ تو کیا ہوا؟ لکھتے ہیں، یہ بڑی پکی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی کتابوں کی بات نہیں، جو میں بات کرتا ہوں اللہ کے فضل سے مستند کرتا ہوں، اس پر کوئی شخص اگر گرفت کرے گا تو میں حوالہ پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، غیب سے جبریل کا ہاتھ تھا، خدا جانے ملأ الاعلی حاملان عرش کا کوئی ہاتھ تھا، فرشتے کا، ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا، اور احمد بن حنبل کے اس ازار بند کی جگہ یوں اس نے پھیرا، اور ازار بند جو ہے دوبارہ جڑ گیا، اور وہ بے عزت ہونے سے بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ اس مقام پر وہ شخص بھی تو عالم تھا نا، جو صاحب مذہب تھا، جو ایک مسلک کا موجد تھا، اس نے اپنے علم کو اللہ کی احکام کی بلندی کے لیے، ظلم اور تعدی کے خلاف آواز اٹھانے کے حوالے سے اس نے علم کو استعمال کیا، تو اللہ نے ہر جگہ اس کی عزت بھی رکھی، اس کا نام بھی پیدا کیا، اور آج تک، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ احمد بن حنبل کا مزار بھی کہیں نہیں ہے، حیرت ہے۔ یہ دجلہ کے کنارے بغداد ان کو دفن کیا گیا، تو اس کے بعد